پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ہمایوں نے فارسی اور ہندوستانی مصوروں کو ہم آہنگ کر کے مغل اسکول قائم کرنے کی پہل کی، لیکن اسے دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہا۔ اکبر کے دور میں اس طرز مصوری کو فروغ ملا۔ اس نے فارس کے عبدالصمد اور میر سید علی جیسے استادوں کے علاوہ بڑی تعداد میں ہندو مصوروں کو ملازمت دی۔ فاروق بیگ نے مغل اسکول پر منگول اور چینی طرز کا رنگ چڑھایا۔ مغلیہ دور حکومت میں اکبر کی موت کے بعد منییچر پینٹنگ کے فروغ میں ایک مشکل وقت آ گیا۔ نئے ماحول میں اس طرز مصوری کو استحکام دینے کے لیے کچھ تو کیا گیا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ اکبر کے پاس ایسا ذہن تھا جس میں اس سے متعلق جو خیالات آتے وہ انہیں کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اس سے متعلق ہر ساز و سامان اور لوگوں کو بھی بحال رکھتا اور اسے ماہرین کی زیر نگرانی رکھتا۔ اس نے اس کی بنیاد تو مضبوط رکھی تھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے خیالات پوری طرح سامنے لاتا، موت سے ہمکنار ہو گیا، جس سے اس فن کا مستقبل داؤں پر آ گیا اور پرعزم شاہی سرپرستی کا محتاج ہو گیا۔ جہانگیر تو خود ہی جب انہوں نے ایک دفعہ انقلاب کیا تھا اپنے والد سے، اور الہ آباد میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ خود بادشاہ ہیں، کچھ عرصے کی بات تھی، پھر گھر والوں نے سمجھا بجھا کے ان کو واپس کر دیا تھا آگرہ کی طرف۔ مگر یہ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سلیم خود انہوں نے اپنا ایک اسٹوڈیو، ایک اپنا ہنرگاہ بنایا، اور اس میں ان کے اچھے خاصے آرٹسٹ کام کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ جو ریاست ہے وہ جو ہنر کی اور کلا کی، وہ ایک کنٹینیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنپتی رہی۔ جہانگیر کی اپنی جمالیاتی شخصیت اور مستحکم ریاست نے اس فن کا رخ پایۂ تکمیل کی جانب موڑ دیا۔ اس کی ذاتی دلچسپی نے اس فن کے ارتقاء پر بہت اثر ڈالا۔ اس کی تاج پوشی 37 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ اس کا ذہن پوری طرح بالیدہ ہو چکا تھا اور تجربات نے اس کے خیالات کو پختگی ادا کر دی تھی۔ اس نے خود کو نسل تیمور کا ایک سچا جانشین ثابت کیا۔ اس کی کئی خصوصیتیں اپنے جد امجد بابر سے ملتی جلتی تھیں۔ بابر اپنی جن لیاقتوں کو استعمال میں لانے سے قاصر رہ گیا تھا، اس کے پڑ پوتے جہانگیر نے انہیں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ حالانکہ بابر کی طرح جہانگیر بھی نرم خو، امن پسند اور ایک لفظ میں کہا جائے تو تعیش پسند تھا۔ جہانگیر گرچہ بہت اچھا حکمراں نہیں تھا، اور سلطنت اس کی نوازشوں کے تحت پھل پھول رہی تھی اور بہت ہی پرامن طریقے سے چل رہی تھی، اس کی پالیسی میں شدید قسم کی جنگ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جہانگیر کے زمانے کی جو کلا ہے وہ بہت پاپولر اس لیے ہے کہ وہ سمجھیے انٹرنیشنل زبان اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، وہ اسی طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے یورپ میں بھی اتنی اچھی طریقے سے جتنے کی نان یورپین اسٹیٹس میں بھی، بیکاز وہ ایک بہت ہی ریئلسٹک نیچرلسٹک زبان اس نے بنائی، اور تھیمز کے اس کے بھی جو ہیں بہت ہی انڈیویجولسٹک بن گئے، نہ کہ
جسے اکبر تک دے ور کوائٹ بٹ جہانگیر کے زمانے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ زیورہ بھی بنوا رہا ہے, وہ ٹرٹل بھی بنوا رہا ہے, اور وہ بہت انٹرسٹ سے دا بیسٹ آف دا آرٹسٹ منصور بنا رہے ہیں, استاد منصور بنا رہے ہیں اسے. اور کسی بیچارے مرتے ہوئے ایڈٹ کی بھی وہ تصویر بنا رہا ہے عنایت خان, بہت مشہور پینٹنگ ہے. پھر وہ اپنے کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ مطلب اس وقت میں ہی بادشاہ ہوں, میں ہی بادشاہ ہوں. تو وہ گلوب ہے, اس پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, شاہ عباس ہیں, وہ ہیں شاہ عباس کو وہ آلموسٹ گلوب کے نیچے کیے دے رہے ہیں خود, وہاں پہ وہ بڑا سا حق بھی دے رہے ہیں اور ان کو نیچے بھی کیے دے رہے ہیں. وہ لیمپ پہ کھڑے ہیں, وہ شیر پہ کھڑے ہیں, پیچھے ان کے ہیلو ہے. تو ان کی جو پولیٹیکل جو کہنا چاہیے ایک چھائیں تھیں, یا جو ان کا تصور تھا, جو اس کو خواب بھی کہتے ہیں, وہ ان کی پینٹنگز میں نظر آتا. اور بہت مطلب اس سے انہوں نے اس کو کیا. اور ان کے زمانے میں کچھ پینٹنگز ایسی بھی مل جاتی ہیں جو شاید بڑی مشکل سے کہیں ملے, کہ جس میں وہ گرمی کے زمانے میں لنگی جیسی کوئی چیز پہنے بیٹھے ہوئے اور پینٹ کروا رہے ہیں اپنے کو, بیکاز ہندوستان کی گرمی تو مطلب ہمیں معلوم ہے کتنی ہے. جہانگیر کے عہد حکومت میں فنکاروں, دستکاروں نے جیسی تخلیقات پیش کی ہیں اور جتنی بہترین منییچرز مورز وجود میں آئی ہیں, اتنی کسی دوسرے بادشاہوں کے دور میں نہیں آئیں. لیکن ان تمام فنون کے پس پردہ, تمام فن پاروں میں, اس کے ہر ایک پہلو میں اور خصوصاً موضوعات کے انتخاب میں ہم جہانگیر کے فنکارانہ ذہن کا دخل پاتے ہیں, جس نے اپنی موروثی ہنرمندی, تربیت اور تجربات کو جس طرح سے چاہا رنگوں میں اتارا ہے. فنکاروں نے جہاں فن کو پیش کیا ہے, وہیں جہانگیر نے اس میں جمالیات کی آمیزش کی ہے, اور یہ دونوں مل کر مغلیہ دبستان کا بہترین اعتدال پیش کرتے ہیں. ہوتا ہے عام طور پہ کہ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے چلانا. وہ جہانگیر نے بہت خیر خوبی سے کیا, حالانکہ وہ اس نے ریبل کیا تھا, بعد میں پھر وہ بن گیا بادشاہ. تو اس کے پاس جو لیگیسی تھی وہ اپنے فادر کی لیگیسی تھی, اس میں اس کے پاس تیمورید لیگیسی تھی, اس کے بعد وہ مسلم پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کی لیگیسی ہے, اور پورے جو ہندوستان کی ہسٹری ہے 13 سینچری سے اس کی لیگیسی ہے. ان سب کو لیگیسی کو اس نے بہت خوبصورتی سے چلایا ایکچولی. حالانکہ جہانگیر کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور جہاں کے انفلوئنس میں آ کر وہ افیم اور اس طرح میں وہ ڈوب گیا تھا, اور نور جہاں نے چلایا. وہ شاید اتنا ہسٹوریکلی امپورٹنٹ نہیں ہے اور ایکوریٹ بھی نہیں ہے. حالانکہ نور جہاں بہت پاورفل رہی ہوں گی اپنے زمانے میں, لیکن کہ وہ بالکل ڈوبا ہوا تھا افیم میں اور شراب میں. ویسا بہت کیپیبل آدمی تھا, اور اس کا ریفلیکشن وہ تو اس کے جہانگیری میں دیکھنے کو صاف ملتی ہے. اگر ویسا ڈوبا ہوا آدمی ہوتا تو اس طرح کی کتاب لکھتا نہیں ہے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں. اور اس کے اور جو کام کیا ہے اس نے, خاص طور سے پینٹنگس کے فیلڈ میں جو جو امپروومنٹ اور چینج دیکھنے کو ملتا ہے, وہ صاف ہے کہ وہ جو اکبر کی لیگیسی ہے پولیٹیکل فیلڈ میں, کلچرل فیلڈ میں, انٹلیکچوئل فیلڈ میں, آرٹ کے فیلڈ کی جو لیگیسی ہے اس سب کو اس نے بہت خوبصورتی سے آگے بڑھایا ہے. اور 17 سینچری میں تھرو آؤٹ نہ صرف جہانگیر بلکہ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب تک ہم دیکھنے کو آتا ہے کہ ایک مغل کلچر ایمرج ہوتا ہے جو وچ از اباؤٹ ایکسیلنس ان ڈفرینٹ فیلڈس آف لائف. ان تاریخی مصوروں کو جمع کرنے والا ان تابناک مسودوں اور کم یاب قدیم منییچرز کو ان علاقوں سے جہاں سے یہ وجود میں آئے حاصل کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. جہانگیر خود بھی اس معاملے میں اتنا ماہر تھا کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تصویروں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی پہچان کر لیتا تھا. جہانگیر کی منییچر پینٹنگز کے کلاسیکی پہلوؤں کی جانکاری اور اس دبستان کی بہترین تخلیقات کو اپنے فنکاروں کے سامنے رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے فن کے معیار کو کافی بلندی پر لے گیا.
آپ دیکھیں گے جہانگیر تک جب ہم آتے تو جہانگیر بلکہ اگر سنتا ہے کہ وہاں پہ ایسا کام ہو رہا ہے مانیے تو وہ اس کے لیے ایک طریقے سے اپنی ریکویسٹ بھی پیش کیا کرتے تھے کہ میں یا کوئی ان کو کام پسند آتا تھا تو وہ یہ بھی بظاہر کر دیتے تھے کہ ایسا ہی مجھے کام چاہیے. تو اور اگر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اگر 2 کاپی آپ رکھ دیجئے تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ یورپین آرٹسٹ نے بنایا ہے کہ یہ ہندوستانی آرٹسٹ نے بنایا ہے. تو یہ میرے خیال سے اس لیے اب اگر ہم اس اکبر نامہ تک آئیں اور حمزہ نامہ سے اکبر نامہ تک آئیں جو کہ اکبر کے ہی پیریڈ کی بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سب بھی سورسز کا جو ہے وہ نمائنہ لینا ہوگا ہم لوگوں کو. جہانگیر کے دربار میں زیادہ تر فنکار وہ تھے جو اس کے والد کے زیر سایہ فتح پور سیکری میں کام کرتے تھے. لیکن کچھ اہم تبدیلیاں خاص طور سے فارسی عناصر میں آئیں. اس تحریک کے دونوں بانی عبدالصمد اور میر سید علی کی موت کے بعد فاروق بیگ اس دبستان کے لیڈر ہو گئے. سمرقند کے 2 پینٹر محمد نادر اور محمد مراد جو دونوں پورٹریٹ پینٹر تھے اور بلیک آؤٹ لائن بنانے میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے ہی جہانگیر کے عہد کی مصوروں میں آؤٹ لائن کو فروغ دیا تھا. مغلیہ دبستان اس سے بہت متاثر ہوا. ایکچول میں جو اکبر نے سٹائل بنایا، اکبری کوٹ نہیں کہنا چاہیے، جو اس کے اسٹوڈیو نے سٹائل بنایا اس سٹائل کو ہی آگے جہانگیر نے آگے بڑھایا. مگر اس میں سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی کہ جہانگیر خود بہت اچھا پینٹر تھا. اس کو آرٹ سے بہت، خاص کر پرٹیکولرلی پینٹنگ سے بہت اس کو لگا تھا. اور وہ مطلب اگر آپ اس کو پکچر دکھاتے ہیں تو وہ پکچر دیکھ کے یہ بتا دیتا تھا کہ یہ فلاں آرٹسٹ کا ہاتھ ہے، کیلیگرافی فلاں آرٹسٹ یا فیسز آرٹسٹ نے بنایا ہے. اتنی اس کو باریکی پتہ تھی کہ وہ ایک دم آئیڈینٹیفائی کر دیتا تھا کہ یہ اتنے آرٹسٹ نے. ایک منیچر جو مغل پیریڈ میں بنتی تھی وہ پرٹیکولرلی اکبر اور جہانگیر کے پیریڈ میں اس کو 3-4 لوگ بناتے تھے. ایک حاشیہ بنانے والا الگ آرٹسٹ رہتا تھا جو تاروں طرف حاشیہ بناتا تھا، اس کو کبھی برڈز اینیملز بناتا تھا، کبھی کیلیگرافی، اور کیلیگرافر الگ رہتا تھا. اور فیس کو کمپلیٹ کرنے والا آرٹسٹ الگ ہوتا تھا اور باڈی کو اور باقی کو بنانے والا الگ ہوتا تھا. اور پھر پریزنٹیشن کرنے کے لیے بارڈر بناتے تھے. تو ایک ہی پینٹنگ کے اوپر 3-4 لوگ کام کرتے تھے. گرچہ مختلف دفتری عہدوں کو پر کرنے کے لیے فارس سے لوگوں کا ہندوستان آنا جاری تھا، پھر بھی مغل دربار میں یہ دونوں آخری غیر ملکی فنکار تھے. وہ لوگ فارسی فن کی آخری کڑی تھے. اس کے بعد مغل سکول کا سلسلہ وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آخر تک وہاں کی مدد کے بغیر ہی فروغ پاتا ہے. ان میں ایک اور بہت اہم نام ہرات کے آقا کے بیٹے ابو الحسن کا بھی ہے. مگر اس کے ٹائم تک آتے آتے وہ 50 ایئرز نکل گئے تھے. جہانگیر جب گدی پہ آئے تو ان کے ساتھ پورا انڈینائز آ گئے. آرٹسٹ نے وہ پرشین ٹچ جو تھا، بہت ہی باریک اور بلو کلر کا جو افیکٹ تھا، وہ پرشین افیکٹ کم ہوتا ہوتا پورا انڈینائز ہو گیا. کیونکہ آرٹسٹ بھی ٹرینڈ ہو گئے اور اس کے بعد اور نئے آرٹسٹ بھی آ گئے. پھر جب مغل کورٹ میں راجہ مہاراجہ سب آئے، کیونکہ ریلیشن سارے بہت اچھے تھے، تو ان کے آنے سے ان کی ڈریس، ان کا سب کچھ، وہ سارا کچھ مل کے نا جہانگیر کے آرٹ کو اس نے کافی انڈینائز کر دیا. تو یہ ایک جہانگیر آرٹ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. دوسری اس کی کنٹریبیوشن ہے برڈز اینڈ اینیملز، کیونکہ اس کو برڈز اینڈ اینیملز کا بہت تھا. وہ کافی ٹائم کشمیر میں اسپینڈ کرتا تھا اور اس کے ساتھ آرٹسٹ چلتے تھے.
اور وہ بالکل وہی جیسا بھی جو بھی برڈ ہوتا تھا اس کو جٹ سے بتا دیتا ہے، پھر آرٹسٹ اسی کو اسی طرح کا پینٹ کر دیتے تھے. مطلب جہانگیر کے ٹائم کے جو برڈز اینیمل ہیں آج وہ ہے بھی نہیں. ایک تو پہلا کام یہ ہوا کہ انڈیویجویلٹی آرٹسٹ کی جہانگیر کے سمے میں آئی. کچھ آرٹسٹ کے جہانگیر نے کچھ چتروں کے اوپر نام تک لکھوائے، ان سے کہا کہ اس پر نام لکھو اپنا، تمہارے بنانے والے کا، جو اس کے پہلے پدھتی نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جوائنٹ بنتا تھا تو اس میں تو ایک آرٹسٹ کون سا نام لکھ دیتا. تو آرٹسٹ کی درشٹی سے جہانگیر نے یہ فرق کیا. دوسرا، جو اکبر کی آرٹ میں جو کلاتمک باریکیاں تھیں ان کو جہانگیر نے لے لیا. لائن فائن لائن ہونا چاہیے، اچھی آئیکونوگرافی ہونا چاہیے، ناک نقشے بالکل شارپ ہونا چاہیے، آنکھوں کا سروپ بہتر ہونا چاہیے، امیجز اچھی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں لے لیں. کلرز میں جو پہلے کے مقابلے سوفسٹیکیشن بہت آ گیا. کلرز میں فریشنس تھی، جہانگیر کی پینٹنگ میں فریشنس تھی، لائیولینس تھی، یہ سب جیونتتا بہت زیادہ بھری ہوئی تھی. اور اس میں ایک کہنا چاہیے بھاوناتمک جڑاؤ جیسا تھا پینٹنگز کے ساتھ میں. جہانگیر نے ایک فرق یہ کیا جو اکبر کے سمے میں نہیں تھا، کیونکہ اکبر کے سمے تو ڈسکرپشن تھا، ایلسٹریشن تھا. جیسی گھٹنا ہے اس کو ایلسٹریٹ کر دیا، اس کے گھٹنا کے اوپر جا کر کے کچھ نہیں کہا گیا. جہانگیر نے اپنے تھیمز ڈھونڈے اور سب سے خاص بات تھی کہ جہانگیر نے پرکرتی کا چترن کیا. وہاں تو کوئی ایلسٹریشن نہیں تھا، وہاں چڑیا آ کر کے کہنے والی نہیں تھی کہ میرے رنگ بھرو، یہ رنگ بھرو، یہ نہ بھرو. لیکن وہاں دو لوگ تھے دیکھنے والے، اور وہ ایک تو تھا جہانگیر کو یہ دیکھتا تھا، اسے چڑیا بھی دیکھی تھی اور اس چتر بھی دیکھ رہا تھا. اور دوسرا آرٹسٹ تھا جسے چڑیا دیکھی تھی، اسے ٹرو ٹو دا امیج ہونا تھا. وہ کتنا امیج کے قریب جا سکتا ہے یہ اس کی یوگتا کے اوپر تھا. تو جہانگیر کے سمے میں یہ ریئلسٹک اپروچ شروع ہوئی. ایک اور بڑا کام جو ہوا ویکتی چتروں کا. اکبر کے سمے ویکتی چتر کی کوئی پرمپرا نہیں تھی اور مہیلاؤں کے چتر تو کسی حالت میں بن ہی نہیں سکتے تھے. یہاں تک اکبر پوری طرح سے مسلمان تھا، کہیں پر اس نے یہ چتر نہیں کیا کہ ایک مہیلا کا چتر بن جائے یا بہن کا بھی چتر بن جائے یا پتنی کا چتر بن جائے، یہ کچھ نہیں، ماں کا، کسی کا نہیں. اکبر اس معاملے میں ریجڈ تھا. لیکن جہانگیر نے اس پرمپرا کو توڑا اور یہاں تک کہ اپنی خود کی پتنی نور جہاں کے چتر بنے، نور جہاں کا پورا ایلبم بنوایا. اب وہ جو پردے میں رہنے والی مہیلا تھی جس پر پرش کی نگاہ پہنچنا ایک اسلام میں غلط مانا جاتا تھا، پاپ گناہ مانا جاتا تھا، اس پرمپرا کے آدمی نے یہاں آ کر کے اپنی پتنی کا چتر بنایا. اور چتر بنانے کے لیے نہ کیول وہ آرٹسٹ کے سامنے بیٹھی بلکہ وہ چتر سب جگہ پھیلا، لوگوں کی نگاہ میں آیا. تو مہیلا کے سوروپ کو، اس کے سوندریہ کو عام آدمی تک لے جانے کا پریاس کلا کے دوارا جہانگیر نے کیا. جہاں اکبر نامہ میں اکبر کے ذریعے لڑی اور جیتی گئی جنگوں کی تصویریں ملتی ہیں، وہیں جہانگیر کے دور حکومت میں جنگ و جدل کے بجائے امن و شانتی کے واقعے ملتے ہیں. ہر وہ چیز جو اس کی نظروں کو متوجہ کرتی اور جس واقعے کی تصویر کشی وہ چاہتا، اس کے درباری فنکار جو ہمہ وقت اس کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ رہتے، اس حقیقت کو پیش کر دیتے. ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ بادشاہ کو خود ہی مرکزی حیثیت حاصل ہوئی. اس سے ہم اس کے مزاج اور لطف و انبساط کو سمجھ سکتے ہیں. مناظر کی ہو بہو عکاس ہونے کے باوجود ان منییچرز میں خصوصیت سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ ان تصویروں میں خود جہانگیر کا اپنا خاکہ پیش ہوتا اور بادشاہ کو سب سے زیادہ مستفیض ہوتے ہوئے دکھایا جاتا. سبھی تصویروں میں اسی کا حالہ نظر آتا، لیکن اس تصنع کے بغیر بھی جہانگیر کی اپنی لیاقت اور شخصیت اپنی جگہ مسلم ہے. آرٹسٹ کی، کلاکار کی اپنی ویکتیگت क्षमता کا مولانکن کرنا، یہ جہانگیر کے پیریڈ میں بالکل نئی باتیں تھیں جو اکبر کے سمے میں نہیں تھیں. اکبر نے کہیں ان چیزوں کو نہیں سوچا.
यहाँ पर आकर के ये है। और कोर्ट आर्टिस्ट जो थे जहांगीर के समय में अकबर से भी ज़्यादा थे। और जैसे कैमरा आज चलता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथ कैमरा चलता है, रिकॉर्ड करता है, तो जहांगीर के समय में जहांगीर के चित्रकार 2-3 अच्छे चित्रकार जो हैं जहांगीर के साथ जाते थे। अगर वो शिकार पर गए हैं तो वो जाएंगे, और जहाँ जब वो शिकार कर रहे हैं उस समय वो अपने कलम चलाते हुए और चित्र बनाते थे। ये इतिहास सम्मत बात है, इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि अपने साथ जहांगीरनामा में इस बात का जिक्र आया कि जहांगीर अपने साथ चित्रकारों को ले जाता था और जो रिकॉर्ड करते थे। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो जहांगीर के समय में आई। उसकी जिंदगी के आखिरी दौर में शम्मे निशात की लौ मध्यम हो गई थी, जिसकी वजह कुछ उसकी बीमारी और कुछ घरेलू और सियासी परेशानियां थीं। 58 साल की उम्र में कश्मीर जैसी लाफानी बहार में उसकी मौत हो गई, जिसके साथ ही मुगलिया मुसव्विरी की भी रूह निकल गई। उसकी चमक दमक कुछ दिनों तक बाकी रही और वो सुनहरे व आरास्ता गुलदानों में सजता रहा, लेकिन उसकी रूह जहांगीर के साथ ही मर गई। एक फनकार और फितरत का परस्तार अपने खात्मे के अय्याम में आखिरी अल्फाज ये कहता है, मेरे मकबरे को जन्नत की हवाओं के लिए खुला रहने देना ताकि बारिश और शबनम की बूंदें उस पर पड़ती रहें। वो लाहौर के नज़दीक एक पुराने बाग में एक सफ़ेद संगमरमर के नीचे महव ख्वाब है जो फूलों के छिड़काव से सजा है और बेश कीमत पत्थरों, संगे लाजवर्द, याकूत और फिरोज़ा वगैरह से आवेज़ा है। लेकिन अजीम यादगार शाहदरा में उसका मकबरा नहीं है, बल्कि ये उसकी पेंटिंग का स्कूल है जहाँ उसका फनकाराना मिजाज पूरी तरह मुनक्स होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आज की किस्त में आपने देखा कि जहांगीर के अहद हुकूमत में मुगलिया तर्ज मुसव्विरी अपने उरूज पर पहुंचा। जहांगीर की ज़ाती दिलचस्पी ने इस फ़न के इर्तिक़ा पर बहुत असर डाला। वो तस्वीरों को देखकर उनके बनाने वालों की पहचान कर लेता था। जहांगीर के दौर में फ़ारस के आखिरी मुसव्विर आए, फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया।